بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے اور سوریہ ٹی وی چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ بہت شکریہ، دیکھتے رہیے سوریہ ٹی وی چینل۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ چودھری عرفان شوکت۔ آج ہم موجود ہیں قائد اعظم پریس کلب میں، اور آج ہمارے ساتھ ٹاؤن شپ کی جانی پہ شخصیت شامل ہیں جو کہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، رانا تسلیم عرف کاکا بھائی۔ السلام علیکم رانا صاحب۔ جی عرفان بھائی۔ اچھا رانا صاحب، آپ یہ بتائیں کہ ہمیں لوگوں نے بتایا کہ آپ بہت زیادہ نیک کام کرتے ہیں انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، اس بارے میں تھوڑا سا اپنے بارے میں بھی بتائیں، اور جو آپ کام کرتے ہیں اس کے بارے میں بتائیں پلیز۔ عرفان بھائی، بات ایسے ہے کہ زندگی تو پہلے ایسے ہی گزاری اپنی بھاگ دوڑ میں، لیکن والد صاحب کے مرنے کے بعد زندگی نے پلٹا لیا۔ میری زندگی میں راجے بھائی آئے، انہوں نے مجھے یہ صدقہ جاری کی کام کی طرف لگایا، جس میں الحمدللہ غریب بچیوں کا جو ماں باپ دہیج نہیں دے پاتے، ہمارے پاس ایک این جی او ہے جو ہم ان کو دہیج سال میں کوئی 1200 سے 1400 بچی کو سامان دلواتے ہیں، ہر 3 ماہ میں 300 بچی کو۔ اس کے علاوہ سر شناختی کارڈ کی گاڑی مہینے میں 2 مرتبہ میرے پاس آتی ہے۔ جو لوگ نادرہ میں بہت پریشان ہوتے ہیں وہ میرے پاس آتے ہیں، الحمدللہ ان کا شناختی کارڈ میرے گھر کے پاس بنتا ہے۔ ہر ماہ 2 ماہ گاڑی جو ہے نا 2 دفعہ آتی ہے۔ اس کے علاوہ پارک میں ہم میڈیکل کیمپ لگواتے ہیں، جس میں فری دوائیں، فری چیک اپ، میجر سے میجر ڈاکٹر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ سر ہم نے کریٹنگ کا سامان بنایا ہوا ہے، فوتگی وغیرہ ہو جاتی ہے یا جس میں چھوٹا موٹا پروگرام کرنا ہوتا ہے، بنا معاوضہ ہم ان کو یہ دیتے ہیں کہ جیسے لے کے جاؤ ویسے ہمیں واپس کر دو۔ اچھا تسلیم بھائی، یہ بتائیں، آپ ادھر آئے ہیں، ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے، آپ قائد اعظم پریس کلب میں موجود ہیں۔ اگر ہم آپ سے کوئی ریکویسٹ کریں کہ صحافیوں کے لیے بھی آپ کے لیے کوئی ہے، یعنی کہ جو آپ ان کی کوئی ہیلپ وغیرہ کر سکتے ہوں، یا جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ چھوٹا موٹا سامان بنایا ہوا ہے، یا کوئی بھی ایسا پیکج جہیز جو کوئی غریب صحافی بھی ہمارے بہت زیادہ بھائی ہیں، ان کی کسی بچی کی شادی ہو تو اس میں بھی آپ کچھ کریں گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ دیکھیں جی، آپ تو بھائی ہیں، کوئی بھی آئے میرے لیے ایک برابر ہے، چاہے وہ میرے جاننے والا ہے چاہے وہ نہیں جاننے والا، اسے درجہ برابر کا ملے گا۔ یہ نہیں ہے کہ جو جاننے والا آپ اس کو درجہ دے دیں اور دوسرے کو جانے بھی نہ۔ جو بھی آتا ہے اور اللہ کے حکم سے جو ملے گا وہ آپ کو بتائے گا کہ کاکے بھائی کے پاس گئے تھے کہ یار میں تو جانتا بھی نہیں تھا، نہ وہ مجھے جانتے تھے، لیکن وہ اس طرح ملے کہ جیسے صدیوں پرانے میرے جاننے والے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے 14 بلاک کا پارک آپ اب دیکھیں اور اس سے پہلے دیکھیں کہ گندگی کا گھر تھا، سب سے گندا پارک ہمارا گنا جاتا تھا۔ جب سے میں یہ میرے 14 بلاک والوں نے وہاں کا صدر بنایا، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ اچھے کام کر رہے ہو تو یہ پارک کو بھی سدھارو۔ تو الحمدللہ اس میں پارک میں نے اپنی پاکٹ منی سے اس پارک کو بنایا، اپنے بچوں کے لیے جھولے وغیرہ، انجوائمنٹ کا ہر طرح کا انتظام کیا ہے۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں آتی ہیں، اپنے بچوں کو لاتی ہیں، جدھر پارک میں کبھی کوئی بڑھتا نہیں تھا، چرسی بھنگیوں کے علاوہ کوئی بیٹھا نہیں ہوتا تھا، آج ہماری مائیں بہنیں آتی ہیں، دل خوش ہوتا ہے۔ تو یہ سب کچھ جو میں کرتا ہوں اپنے والد صاحب کے صدقہ جاریہ کے لیے کرتا ہوں، اور اس میں میرے راجے بھائی جو ہیں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ میں ان کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے نیکی کے راستے کی طرف لگایا۔ عرفان بھائی، میں نے زندگی میں بہت کچھ کمایا، لیکن میں سمجھتا ہوں میں نے کچھ نہیں کمایا۔ جب سے میں یہ صدقہ جاریہ کے کام میں آیا کہ میرے دل کو اتنا سکون ملتا ہے، جب میں رات کو سوتا ہوں نا تو میں سوچتا ہوں کہ یار میں نے کچھ کمایا، میں نے کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، فریب نہیں کیا، تو اس دل کو بہت راحت ملتی ہے۔ تو اس رب العالمین کا میں شکر ادا بھیجتا ہوں کہ یا باری تعالیٰ آپ نے ہمیں چنا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب کوئی کسی کے پاس آتا ہے تو اسے اللہ کی ذات بھیجتی ہے، تو اللہ کی ذات ہی اسے چنتی ہے کہ بھی اس بندے کا کرنا تو کام اللہ نے ہے۔ بے شک۔ تو یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے۔ کئی لوگ ہیں جن کے دروازے پہ کوئی جاتا ہے تو ان کے گردن میں سریا آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں بس جو کچھ ہے ہم کہتے ہیں نہیں، یہ میرے پروردگار کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں چنا، اور کوئی آیا تو الحمدللہ ہم جان توڑ کوشش کرتے ہیں اس کا کام کرنے کی، مایوس نہیں کبھی کسی کو بھیجا۔ جی، یہ تھے کاکا بھائی جو کہ بتا رہے تھے کہ ہم کسی کو مایوس نہیں کرتے۔ میں ان کے وساطت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ قائد اعظم پریس کلب میں بھی اب کسی بھی دوست کو کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ ہو جہیز کا یا کسی بھی کوئی اور پرابلم ہو تو وہ کاکا بھائی سے رابطہ کر سکتا ہے۔ آپ ہمارے پریس کلب میں آئیں، ہم آپ کو ان کا نمبر دیں گے تاکہ آپ کی بھی پرابلم سولو ہو سکے۔ اس کے بعد ہم ملتے ہیں کاکا جی کے استاد جی سے، راجہ صاحب سے۔ السلام علیکم راجہ صاحب۔ وعلیکم السلام عرفان بھائی، اور سنائے ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ہے۔ اچھا راجہ صاحب، آپ بتائیں، آپ نے ان کو، یہ آپ کے شاگرد بھی ہیں اور آپ نے ان کو نیک کام پہ لگایا ہے، اس بارے میں آپ بھی تھوڑا سا اپنا ویو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں
عرفان شوکت صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ وہ ایسی شخصیت سماجی دینی مذہبی شخصیات کو بلاتے رہتے ہیں اور ان کے انٹرویو وغیرہ لیتے ہیں. صرف ان کا مشن یہی ہے کہ تاکہ اچھے لوگوں کو سامنے لایا جا سکے. اور قائد اعظم پریس کلب کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ کاوش کی اور انشاءاللہ کامیاب ہے. تو جس حوالے سے یہ سوال کر رہے ہیں تو نبی پاک کی حدیث ہے کہ جو مومن بھائی کے لیے پسند کریں. تو انشاءاللہ میں سن 86 سے وابستہ ہوں اور میرا جو آئیڈیل تھے عبدالستار عیدی صاحب تھے. جب میں ان کی کاوشوں کو دیکھتا تھا کہ ایک بزرگ آدمی اتنی جدوجہد کر سکتا تھا, ایک نوجوان کیوں نہیں کر سکتا. بالکل اسی جذبے کو لے کے انشاءاللہ چلے. کاکے بھائی کے علاوہ اور بھی کچھ دوست ہیں جن کو میں اس طرف مائل کرتا ہوں, کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. اور دوسرے نبی پاک کی ایک حدیث ہے کہ خیر من الناس ینفر المنازل, جس نے مطلب فلاح انسانی تھی معراج انسانیت ہے. یہ سفر کا اگر کسی کو پتہ چل جائے تو میں کہتا ہوں کہ سارے بندے ہر کام چھوڑ کے اس طرف ہی لگ جائیں, کیونکہ یہ راستہ معراج کا ہے. ایک معراج وہ ہے جو سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہی, ایک معراج وہ ہوگی جو ہمیں ہوگی. ہماری معراج یہ ہوگی کہ ہمیں سرکار کا دیدار نصیب ہوگا اگر ان کے کہنے پہ ہم چلیں گے, ان کے جو عمل ہے ان پہ چلیں گے. تو میری خواہش یہی ہوتی ہے کہ ہر شخص کو سماجی طرف لگاؤں. اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ اگر کوئی لیڈر بنتا ہے سیاسی یا دوسرے طور پہ تو اس کی ٹرم جو ہوتی ہے 4 یا 5 سال ہوتی ہے. سماجی کارکن کی جو ٹرم ہے وہ لائف ٹائم ہوتی ہے جب تک وہ زندہ ہے, بلکہ مرنے کے بعد بھی اللہ کے وہاں وہ سرخرو ہوگا. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو یہاں بھی اللہ اجر دیتا ہے اور وہاں بھی اجر دے گا. اور میرا یہی نظریہ تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ ان کی رشتہ داری اس لیے یہ معاملات کو ان کو ساتھ کرتے ہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. میں نے یہ مختلف جگہ پہ مختلف پلیٹ فارم پہ یہ کام کیا اور اب انشاءاللہ بلکہ میرا ایک سوچ ہے اور اس پہ میں نے بورڈ لکھ کے بھی لگایا ہوا کاکے بھائی کے وہیں کہ جس طرح یہاں لکھا ہے نا قائد اعظم پریس کلب, اسی طرح میں کہہ رہا ہوں ٹاؤن شپ سماجی کارکن اتحاد انشاءاللہ ہم ٹاؤن شپ میں قائم کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ اس میں جتنے بھی سماجی کارکن ہیں ان کو ہم انوائٹ کریں گے. 1-2 پروگرام میں نے کیے بھی تھے انشاءاللہ, لیکن نا امید نہیں ہو, رسپانس ملے گا اور مل بھی رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم دین اسلام کے مطابق کام کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ لوگوں کی خدمت کرتے رہیں گے. اور یہ میرے جو رانا تسلیم کاکا بھائی ہیں انشاءاللہ یہ میرے شانہ بشانہ ہیں اور میری ہر بات کو اوکے کرتے ہیں. یہ ان کا بہت میں ان کا مشکور ہوں کہ میری بات کو رد نہیں کرتے. تو عرفان شوکت صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا اور ہمارے ساتھ چلنے کی انہوں نے جو ہے یقین دہانی کرائی ہے. اگر یہ ہمارے ساتھ اس سماجی سفر میں چلیں گے تو انشاءاللہ ہمیں یہ پیچھے نہیں پائیں گے. ان کا کوئی بھی کارکن یا کوئی بھی اور دوسرے قائد اعظم پریس کلب کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ ٹاؤن شپ میں الحمدللہ عبدالحمید ویلفیئر سوسائٹی کے پلیٹ فارم پہ پہلی دفعہ تمام جو صحافی لوگ ہیں ان کو ہم نے انوائٹ کیا تھا. پروگرام جو ہوا تھا اس میں قوالی کا, اس میں ہم نے سب کو اہمیت دی تھی اور انشاءاللہ دیتے رہیں گے, کیونکہ یہ بھی جو ہے اس معاشرے کا حصہ ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ علمی شخصیت ہیں, یہ یا وکیل علمی شخصیت ہوتے ہیں, ان کا احترام کیا جائے کیونکہ یہ لوگوں کا جو مسئلہ ہوتا ہے اس کو آگے پیش کرتے ہیں. تو میں مشکور ہوں عرفان شوکت صاحب کا کہ وہ انہوں نے ہمیں بلایا اور ہماری بات کو سنا اور اپنی بات پیش کی. شکریہ جی. یہ تھے راجہ صاحب, ہم بھی ان کے مشکور ہیں کہ یہ ہمارے پریس کلب میں آئے اور ہم ان کو یقین دلاتے ہیں کہ ان کو کبھی بھی ہماری ضرورت ہوگی ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. یہ ہمارے ان کے لیے پریس کلب کے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہوئے ہیں. یہ جو بھی کام کریں ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ نیک کام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں پہنچائیں گے, جو کہ ہم نے اپنے اللہ سے بھی وعدہ کیا ہے اور ہمارا یہ ایمان بھی ہے. بہت شکریہ, تھینک یو.